الحمدللہ الحمدللہ وحدہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ من لا نبی بعدہ ولا نبوۃ بعدہ ولا رسول بعدہ ولا رسالۃ بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا عصمت بعدہ ولا امام بعدہ ولا امامۃ بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید یکم محرم کل یا پرسوں انشاءاللہ ہو سی اور یکم محرم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت ہے محرم نے اگے پیچھے جڑے ایک دو جمعے ہونے اسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سی تذکرہ اگے بھی کرینے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک یہ ہونا ہی راسی حضرات صحابہ اکرام نے بڑی وڈی جماعت ہے اور اس جماعت نے ہر بندے ہوتے اللہ تعالیٰ نے بڑا خاص فضل اور کرم ہے جس نے بھی زندگی پٹو اور چاہو تو تساں ایک عظیم الشان تذکرے اور انہوں نے قربانیاں اور اللہ تعالیٰ نے انہوں نے متعلق خوبصورت ارشادات مل سن اللہ تعالیٰ انہوں ایسی شان اور عظمت عطا کی تھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے تو نمبر ہو گیا نا پہلا اور اس پہلے تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکنا یعنی کوئی تصور ہی نہیں اور کوئی سوچ بھی نہیں سکنا کہ اللہ تعالیٰ جڑا صدیق اکبر مقام دیتا وہ بہت بلند ہے حضرت فاروق اعظم تو بھی بہت بلند ہے یہ بالکل ایسے جیسے نہ کوئی کنجوسی کرنے تو نہ کوئی بخل کرنے اللہ جیسا پہلا نمبر دیتا اس نے پہلا ہی ہوئے اور پہلے نہیں اپنی شان ہے لیکن جڑا دوئے نمبر تے کھڑوتا جنا وہ بھی بلا وڈا اتنا وڈا اتنا کہ اللہ اکبر ٹوپیاں ڈھے پوریاں عمر تکنے واسطے اللہ تعالیٰ اتنا قد دیتا اتنا ودایا اور اتنی شان عطا فرمائی کہ شاید ہی کئی آدمی ہیں اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ فضائل اور عظمت دیتی ہیں جڑی حضرت عمر دیتی اور اتنے پہلو حضرت عمر نے کہ تسی کئی پہلو تے بھی انہوں نے تذکرہ اور ذکر کر سکنے ہو اللہ تعالیٰ اتنے فضائل اور مناقب عطا کی تھی ایسا دماغ دیتا جڑا کائنات کہیں نہیں دیتا ایسا عبقری لم ارا عبقری یم مثلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے پر اے جا کامل بندہ میں نہیں ویک عبقری ہر میدان اس نے ہر میدان نے مجتہد اور ہر میدان نویں قانون بڑھاونے آڑا اور کائنات چلاونے آڑا عمر تو زیادہ میں کوئی بندہ نہیں ویک لیکن میں آج نے اس جمعے اور اگلے جمعے ماں امید ہے کہ اس سے 2 جمعے لگ وے سن اللہ کرے 2 جمعے پورا ہوئیں گے اس دفعہ محرم الحرام ہے جیڑے اسی گل کرنا چاہنے ہیں وہ امن موافقات عمر اس نے عنوان بھی یہ رکھنا موافقات عمر اور موافقات عمر کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کتنی جائیاں جتھے پہلے عمر ابھریا تے وقت میڈا رب ابھریا اور بالکل انجی ابھریا جی کن عمر ابھرے اور یہ حضرات صحابہ اکرام نے جماعت کہیں بھی فضیلت حاصل نہیں جیڑی اللہ تعالیٰ یہ حضرت عمر دیتی
لیکن اس موافقات حضرت عمر حاصل کیوں ہوئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلی امت کچھ ہے جی لوگ گزرے جڑے محدث ہونے ہیں، دال نے زبر نال محدث، ایک محدث ہونا نہیں حدیث بیان کرنے والا، ایک محدث، ای محدث کے وے آپ فرمایا پہلی امت محدث گزرے، کئی لوگ ہم جنہاں اللہ تعالیٰ یہ اعزاز دیتا، لیکن اگر میری امت کوئی اوے فَإِن يَكُ أَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِي او کما قال، اگر میری امت کوئی اوے ایجا جسا میں محدث آکھاں تو وہ عمر ہے۔ یہ محدث کہاں آکھنے؟ محدث نے ایک تفسیر تیوے کہ او بندہ جس نال ملائکہ گفتگو کرن، فرشتے جس بندے نال گلہ کرن اساں آکھوینا محدث، اور یا ملہم من اللہ، اللہ نی طرفوں جساں صحیح الہام کیتے وینے او ملہم من اللہ محدث ہونا۔ تب ملائکہ بھی گفتگو کرن تا الہام ہی نہیں شکل بڑھنی، اللہ تعالیٰ نی طرفوں الہام ہوئے تا او بھی الہام ہویا، لیکن اساں اور خوبصورت لفظ میں جڑا علماء ایسا مطلب اور ترجمہ لکھا میں وہ عرض کرینا کہ علماء فرمانین کہ محدث اس بندے آنکھنین جیڑا بندہ زمین تے بیٹھا ہوئے اور آسمان تو کے فیصلہ ہو کے لمن لگا، وہ نبی تھا نہ ہوئے لیکن بغیر نبوت تو اس نبی کو اتنا فیض حاصل کیتا، اتنا قصب حاصل کیتا، اتنا اپنا اندر قوت روشن کیتی، اور قوائے عقلی اللہ تعالیٰ جڑے قوا اور جڑے انسان عقلی نعمتیں دیتیاں ہوئی ہیں ان اسیاں اتنیاں مضبوط ہون کہ آسمانہ تو حکم لونے تو پہلے اس نے زبان تے اوہ حکم جاری ہو ونجے جیڑا اجے لتھا نہیں لونا ادو اس جیبہ تو پہلے جاری ہو گیا، اللہ اس تو بعد اساں عثمانہ تو ہوتا زمین تھے بہ کے جڑے آسمان نے نقشے چھک گئے نے اور ایتا نازل ہونے تو پہلے اپنی جیبہ چو پڑھ دے اساں محدث آتا، اور وہ عمر ہونا آسمانہ تو کہ آمن لگا کہ نازل ہومن لگا کہ اللہ اتارن لگیں، یہ نبی اللہ تعالیٰ اپنے نبی اس گلہ واسے منتخب کریں، لیکن نبی نی محنت نال کچھ لوگ ہیں جو تیار ہو وینے جڑے لونے تو پہلے بھی اللہ تعالیٰ میئے تو پہلے ٹھنڈیاں ہواواں چلا دینے اور ان دس دینے کہ بارش آمنے آڑی۔ حضرت عمر انہاں لوگاں وچوں پہلے نمبر نہ آدمی جیڑا آسمانانیاں خبراں لوہے محفوظ تے لکھے ہوئیاں ایتاں او عمر نے دلے تے پہلے نازل ہوئیاں، اللہ تعالیٰ انہوں نے زبان تو جاری کر دینا، اور وقت عمر نے رائے نے مطابق قرآن اتار کے حضرت عمر نے ایک فضیلت اللہ تعالیٰ اور بدا دے۔ ای عزت اور اعزاز حضرات صحابہ اکرام نے جماعت ہے جتنا عمر حاصل ہے اتنا کہیں بھی حاصل۔ ای اوے محدث من اللہ، ملہم من اللہ، مکلم بالملائکہ، فرشتہ نہ گفتگویں کرنے آڑا۔ اس تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ عمر نی زبان تے حق جاری کر دیتا۔ اس تو حضرات صحابہ اکرام فرمانے ہونے کہ اسی حضرت عمر ہیں وے کے اور سن کے ایک ہی دنیا آنکھنے ہونے ہیں کہ ای بندہ ہوئے جس نی مدد واسطے اللہ فرشتے کھلارے وین یو وفقانی ہی و یو سددانی ہی، جڑے فرشتے ایسا حق نی توفیق دے لیں اور سدھے رائے تے ایسا کھڑا کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر نے بیٹے بڑی عجیب گل فرمانے حضرت عمر زندگی بھر یہ اسلامی زندگی مسلمان ہونے تو بعد جس وقت بھی حضرت عمر نے مجھے جو یہ گل نکلیا نا کہ میڈا گمان ہنج ہو سی، میڈا خیال ہے ہنج ہو سی
اسی روزانہ کتنی گلاں چاہنے تبصرے کرنے ہیں، خاص طور سے جڑے اسی سیاست تے تبصرے کرنے پہ ہونے ہیں تو اسی اپنے خیالات اور اپنا وہم اور گمان ہی بیان کرنے پہ ہونے ہیں، یا کئی بندے نے متعلق اسی کو خیال دلے وچ بنا گنے اور وطا نے یہ بندہ ٹھیک نہیں، میرا اس بندے نے متعلق یہ خیال ہے، وہ خیال سڑی زندگی ہزارہ واری غلط ہو وینے، جو کچھ ایسی آنکھنے پہ ہوں نہیں ہونا کچھ ہو رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے زندگی بھر حضرت عمر جتھے آنکھ دیتا نا میرا خیال ہے، میرا گمان ہے، تو وہ 100% انیا ہونی ہویا جکن عمر نہ گمان ہے۔ کدی تھڑے کدی حضرت عمر نہ گمان غلط اللہ ماشاءاللہ اگر کدیں ہوا تو انہوں نے اس نے منافی نہیں بزرگی نے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے کہ عمر نے مجھے چوئی گل نکل ونیا کہ میرا خیال ہنجے وہ انجی ہونا ہے جکن انہوں نے خیال ہو۔ اس تو کہیں گورنر بڑھایا نا تو لوگوں آن کے شکایت کی تھی، حضرت عمر اس گورنر نے بلایا اور بلا کے لوگ آکے کہ ہاں ہون شکایتہ بیان کرو، تو ساں اس میرے امیر تو کے گلا، تو انہیں جس وقت شکایتہ بیان کرنا شروع کرنے نہ ارادہ کیتا تو حضرت عمر اللہ تعالیٰ کو دعا پہ مانگنے کہ اے میرے اللہ جیڑا گمان اس بندے نے متعلق میں کیتا ویا میرے گمان آج غلط نہ کرے، میں اس قابل سمجھ لے ہوں کہ ایسا میں گورنری اور عامل بنا کے بھیجا، کے ہو گیا کہ جیسا میں عامل بنایا وہ غلطی کر بیٹھا اور وہ زیادتی کر بیٹھا اور وہ نا انصافی کر بیٹھا، اے اللہ میرا خیال اور میرا گمان اس بندے نے متعلق غلط نہ کریں، جڑ وہ شکایتیں بیان ہونیاں اور گورنر انہوں نے جواب دینا اور وہ جواب 100% درست ہونا۔ حضرت عمر فرمانے من اپنی گورنری تھی تو بحال ہے اور اللہ نے شکر ادا کرنے کہ میرا ربا شکر ہے تو میری کانڈ نہیں لگن دیتی۔ لوگ کھنا کہ جو حکمران ہے جیسا گورنر بنانا اس سے متعلق ان شکایات آوینیاں ان اسیاں کمزوریاں آوینیاں، اس تو عمر نے گورنر ہے اللہ اکبر کائنات اتنے خوبصورت گورنر، اتنے ایمان آڑے، اتنے تقوی آڑے لوگ جیڑے حضرت عمر خدا دیتے ہیں اللہ کہیں ہمیں نہیں اس تو گورنر آنی گال میں اگے کدائیں تو ایک دوں گورنر حالات سنا چکا، حضرت عمر اللہ سارے جے دیتے ہیں۔ ایک حضرت عمیر بن سعدن انہوں نے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا لمبا انہوں نے واقعہ جس وقت ان فوت ہو گئے نا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ فرمایا کہ اپنی کوئی خواہشاں بیان کرو اور اپنی کوئی تمنا نہ اظہار کرو کہ تسی کے چاہنے ہو، تو حضرات صحابہ اکرام اپنی خواہش اور تمنا بیان کی تھی، کہیں آکھا میں نے کوئی اتنا مال ہوئے اور میں اللہ نے رہے تھے صدقہ کرا، خیرات کرا، خرچ کرا اور ان تو غریب غلام آزاد کرا، فلانا عمل کرا، میری تمنا کہ خدا ماں اتنا مال دے کہ اس مال میں اللہ نے رہے تھے، کہیں آکھا اللہ تعالیٰ ماں اتنی طاقت اور قوت دیون کہ میں جہاد تے بنیا اور ہن جہاد کرا اور سرحدہ تے رواں اور مسلمانہ نہیں مدد کرا اور ایمان نہیں مدد کرا، میری یہ تمنا اور خواہش، کئی کوئی تمنا اور کئی کوئی تمنا کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب تو آخر فرمایا کہ میری تمنا کے وے انہاں کا امیر المومنین دسو، فرمایا جڑا مر گیا نا جیسا آج اسی دفن کر کے آیا میری تمنا کہ اے جے لوگاں نے کوٹھے تھے مکان بھرے ہوئے ہون اتنی ان تعداد ہون کہ انہاں میں دنیا تے مسلمانہ تے گورنر بڑھا کے بھیجا اور ان مسلمانہ نے گورنری کر کے دنیا تے عدل اور انصاف نہ دنیا بھر دیون، میری تمنا یہ وے کہ خدا ماں اے جے گورنر دے جے میرا گورنر آج مر گیا۔ انسانانی قدر شناسی حضرت عمر تو پیچھے ختم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے اللہ اتنی طاقت اور قوت ایمانی اور عقلی دیتی ہوئی کہ اگر آنکھ دیتا نا میرا خیال ہنجے تو انہیں مونی ہویا جی کو عمر نہ خیال آیا، عمر نے گمان ابھی میرے رب کدی غلط نہیں عمر دیتا۔ اتنا کامل اور مکمل انسان ہے تو جیڑا اتنا کامل ہوئے بات اسی نے رائے قرآن اتر سکنا نا جس نے خیالات اور گمان اتنے پختہ ہو بجن اور یہ سب کوئی دل نہیں صفائی نہ ہے۔ میں گل لمحی ہوئے سی نہیں تو عرض کرا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی نے ذریعے صحابہ نے او تزکیہ کیتا، انہوں نے من اور اندر اتنا پاک کیتا کہ ان زمین تے بہ کے آسمانہ نہیں لکھے ہوئی ہیں گلہ پڑھ گینن، حضور نے کوڑ حضرت صدیق اکبر بہ کے
وہی سن بھی گھینیں سمجھ بھی وین وہی حضور تھی اترنی پئی اجی آپ انہیں آیتیں پڑھیاں نہیں کہ اللہ تعالیٰ کیڑی آیتیں اتاریاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں آیتیں اترنے وقت بھی سمجھ گھینیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے کیڑی آیات اترنے تو اس محدثیت نی وجہ تو ملم ہونے نی وجہ تو اللہ تعالیٰ حضرت عمر یہ اعزاز بخشا کہ انہوں نے زبان چو گل پہلے نکلی اور اللہ تعالیٰ اس نے مطابق قرآن مجید اتارا ای عزت اور ای اعزاز 17 اور 18 مقامات جنہ مقامات نے متعلق علماء لکھا کہ حضرت عمر نے اور بعض علماء ایتاں وکھریاں کیتیاں اگر وہ ایتاں وکھریاں کرو تو وہ تقریباً 50-60 نے نیڑے ان ایتاں وائیں رانیاں جڑیاں ایتاں حضرت عمر نے رائے تے اترے یعنی اگر ہر رائے آیتاں وکھرا کرو تو وہ ایتاں 50-60 ایتاں قرآن مجید ہے کہیں نہیں ایک واری بھی رب تصدیق کر دے تو یہ اسے اتنی بڑی عزت ہے کہ قیامت تک بھی اس سے فخر کرے تو کر سکنا میں قربان منیا 50-60 ایتاں عمر نی رائے تے اترن اور عمر نے الفاظ اچ اترن اور کئی ایتاں تے اے جیان جیڑے لفظ بھی ان نے اترین جیڑے عمر نے منہ چو نکل تو عمر نبی تا نہیں لیکن نبی نہ قرب اتنا اندر نی پاکی اور صفائی اتنی کہ اللہ تعالیٰ ای عزت اور اعزاز بخشا کہ ادو نکڑی گل ادو آ گئی آؤ اپنے میں تساں انہیں ایتھا نہ تذکرہ کرا جڑیاں ایتھا اللہ تعالیٰ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ حضرت فاروق اعظم نی رائے نے مطابق اتاری مدینہ منورہ حضرت عمر بہنے پہن کوئی یہودی بیٹھے حضرت عمر انہیں یہودیوں کو بہ گئے انہوں نے گل بات کی تھی اور انہاں اسلام نے دعوت دیتی کہ انسان نے بچے بنوائیں جو اور کیوں حضور نے مخالفت کرنے پہ ہو یہ جڑے گفتگو ہوئی تو یہودی حضرت عمر پہ آخرین کہا ہے عمر اسی اسلام قبول کرنے واسے تیار ہیں لیکن پہلے تو اسا ایک سوال نے جواب دے کہ تسا نے پیغمبر تے وہی کو رہنے نا کیڑا فرشتہ جڑا نبی تے وہی اڑے نا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتہ تو جبریل ہے حضرت جبریل وہی گن کیا آنے تو یہودی اگو پہ آخنے کہ یار اسی کلمہ پڑھنے واسے تو تیار ہیں لیکن یہ جڑا فرشتہ ہے نا وہی آنے آڑا اس نا سیڑھی دشمنی اس نا سیڑھی دشمنی اس واسطے دشمنی کہ اس سڑے وڈ وڈیرے تے عذاب آندے سڑیاں قوماں جڑیاں پہلے گزریاں کوئی بندر بنیا کوئی خنزیر بنیا کہیں اللہ تعالیٰ قتل کروایا کہیں کوئی سزا دیتی تو سڑے تے جڑے عذاب آئے وہ عذاب آنے آڑا کون ہے حضرت جبریل تو جبریل تو سڑے ناڑا وے اسی دشمنی اگر تسا تے نبی تے وہی آنے نا میکائیل تو میکائیل بڑا اچھا فرشتہ اس نا سڑی دوستی اگر میکائیل وہی آنے تو اسی حضور نی نبوت مننے واسے تیار ہیں جبریل نی وہی ہیں اسی مننے واسے تیار ہیں تو اسی اپنے پیغمبر نہ گل کرو اگر وہی نہ فرشتہ تبدیل کروا سکنین تو اسی ایمان آنے واسے تیار اور یہ گل ہے 1.25 لاکھ نبیاں تے جتنے تھی بھی وہی اتری تو جبریل ہی آندھی تو آج اگر حضور تے فرشتہ بدلا دیتا ونجے تو کل انہیں یہودی آکسان کہ سبحان اللہ یہ کیسا پیغمبر ہے پہلے پیغمبر تے وہی جبریل اڑینے رہن اور اس تے وہی جبریل انہیں تے نہیں اڑینے ان خدا نے پیغمبر اور نبی نہیں تے نہ اللہ یہودیاں نے آخنے تے فرشتہ بدلاونا ہے لیکن یہودیاں ایک حجت بازی کرنے واسے انہاں کہ اساں ہی نہیں چاہینا اگر میکائیل ہوئے تو اسی ایمان آنے واسے تیار ہے جبریل نی گل اساں سمجھ نہیں آنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے چاہے اور غصے چاہ کے فرمایا کہ ای تو اسی کہ جی گل پہ کرنے ہو جبریل تے اللہ نہ فرشتہ اگر تسی جبریل نے دشمن ہو تو تسی تا میکائیل نے بھی دشمن ہو ایک کی کون ہو سکنا کہ ایک فرشتے نہ دوستی دوئے فرشتے نہ دشمنی اور خالی میکائیل نہ نہیں جڑا جبریل نہ دشمن ہے وہ خدا نہ بھی دشمن ہے
اور جڑا خدا نہ دشمن ہے وہ خدا نے رسول نہ بھی دشمن ہے. تو تسی تو ایک جبریل نے دشمن نہ ہو, تسی جبریل نے بھی دشمن ہو, میکائیل نے بھی دشمن ہو, اللہ نے بھی دشمن ہو, رسول نے بھی دشمن. اور یہ گل کر کے وہ تو اٹھ پے اور میں ونجو پر دفعہ تھی وہ تسی جبریل نہ گھن کے تسا تو پوری ساری اللہ اور اس رسول نہ بھی جنگ کی تھی بھئی. فرشتہ کور ہونا, فرشتہ تو خدا نی طرف مقرر کی تھا اور اس نہ دشمنی اور دوستی سمجھ نہیں آنی. حضرت عمر حضور نے خدمت گئے, آج صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر نہ چہرہ ویکھ کے سمجھ گئے کاوڑی چانا پہ کہیں نہ کچھ کیتی آنا. آپ فرمایا عمر خیر تھا وے؟ یا رسول اللہ خیر ہے, کوئی خاص گل نہیں. آپ فرمایا نہیں یا رسول اللہ تسی سناؤ. تو آپ فرمایا میں دیتے تا اللہ تعالیٰ دو نویاں ایتا لائیاں آکھنا تا تو میں ان سنا دینا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی تھی یا رسول اللہ ضرور سناؤ. اور یہ آپ نے عادت مبارکہ ہے کہ جس وقت قرآن مجید آنا ہے تو آپ حضرات صحابہ اکرام سنینے کہ بھائی یہ ایت آ گئی نے, اس ایت فلانی ایت تو بعد رکھو, فلانے رکوئی اچ رکھو, فلانی صورتاں اچ رکھو, آپ اساں سنین. اور اللہ اپنے نبیوں تے بڑا مہربان ہونے. حضور کدی کدی بیان واسطے کھڑے ہونے تے سوچینے پہ ہونے پہ میں کیا بیان کرا. اللہ کھڑوتے کھڑوتے قرآن نے ایت لا دینے, سورت لا دینے کہ میں نے سونے نوی تقریر کے کرنی ہے نہ ہی نواں قرآن سنا تھا. تو حضور تے وقتاً فوقتاً قرآن لانا پہ سورتیں اترنی ہیں بیان. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر میں نے تے کچھ ایتا اتریاں ایتا کیڑیاں اندر ایتا سنے. پہلا سپارہ سورت بقرہ قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه. اگو کیوے جی من الکتاب وہدم وبشرا للمومنین. اگلی ہے سنے تو عمر نے لفظہ بھی دماغ اچھ رکھے من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. اے عمر اللہ میں نے دین ایتا نازل کیتیاں حضور ایتا سنینے وینن. عمر نے چہرہ کھلنا وینا جنہیں یا رسول اللہ انتا لفظ بھی انہیں جڑے میں ہوں یہودیاں آکے آنا پہنا, انتا حرف لفظ بھی انہیں جڑے لفظ خدا میں نے مجھے چکا ڈھائن ہون حضور کسے پہ سنینے کہ یا رسول اللہ میں نے یہودیاں نہ بحث ہوئی, یہودیاں ماں ہنجا کیا, میں انہاں ہی جواب دیتا جڑا انہاں دے کے آیا او خدا تو ساتھ اللہ. اور اللہ اس آیت جنہیں گلہ فرمائیاں من کان عدوا لجبریل جڑا جبریل نہ دشمن ہے تو اسی کائیں نہیں دشمن ہے. انہو نزلہ علی قلبک جبریل تو تسا نے دلے تھے میں اللہ نازل کیتا بِإِذْنِ اللَّهِ میرے حکم نال آیا مصدقا لما بین یدی من التورات جڑیاں پہلے کتابیں اتریاں انہوں نے تصدیق کرنے والا اور ہدایت گھن کے آیا, رحمت گھن کے آیا. تو فرشتے نے ڈپٹی تو خدا نے پیغام پہنچاونا. من کان عدوا للہ فرمایا جیڑا جبریل نہ دشمن ہے وہ سن گنے کہ جیڑا اللہ نہ دشمن ہے, اللہ نے ملائکہ نہ دشمن ہے. من کان عدوا للہ وملائکتہ اس سے فرشتہ نہ دشمن ہے, ورسولہ اس نے رسول نہ دشمن ہے اور ملائکہ نہ دشمن ہے. جیڑا جبریل نہ دشمن ہے, جیڑا میکائیل نہ دشمن ہے تو ان سن گنن کہ فإن اللہ عدو للکافرین ان کافرانہ خدا بھی دشمن ہے. تو سنی دشمنی میں نے فرشتہ نہ نہیں, میں نے فرشتہ نہ لے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی ان دو آیتیں سورت بقرہ نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس گفتگو تو بعد اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے اتاریاں اسی سپارے ویچ سورت البقرہ ویچ تھوڑا جا اگے ون کے اللہ تعالیٰ ایک قرآن مجید نہیں آئے تھے مقام ابراہیم نے متعلق. بیت اللہ نے اندر ایک پتھر پہ ہوا جس پتھر ہوتے کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم بیت اللہ نے تعمیر کی تھی اور وہ پتھر اتنا مبارک اور متبرک ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پتھر ہوتے حضرت ابراہیم نے نشانات قدم بھی بنا دیتے ہیں. اور وہ پتھر لوگاں بیت اللہ نے دروازے نہ تھلے دیوارہ وچ لائے ہوئے, دیوارہ نہ رکھے ہوئے کہ بھائی یہ پتھر برکت واسے اتھے پہ رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے بھی اتھی ہے اور حضرات صحابہ اکرام بھی روزانہ اساں پتھر خالی ویکھنے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ وچ
اس تمنا نہ اظہار کیتا کہ یا رسول اللہ یہ پتھر بڑا مبارک ہے، بڑا متبرک ہے، اللہ تعالیٰ اپنے خلیل اور میڈے اور تو سن ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر تے کھڑا کیتا اور اس پتھر تے انہوں نے نشانات قدم کیا یہ اچھا ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اس پتھر ابھی کوئی شان دے دے من اور اسی اس پتھر رکھ کے تے اس سے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھا تاکہ اسی جڑوے بیت اللہ لی طرف منہ کرا تو بیت اللہ بھی سڑے سامنے ہوئے اور ای پتھر بھی سڑے سامنے ہوئے۔ گل بڑی وڈی ہے کیونکہ پتھر سامنے رکھ کے نماز پڑھا، پتھر سڑے منہ آگے ہوئے۔ جیڑا حضرت عمر توحید اتنے مضبوط اور اتنے پختان کہ حجر اسود ابھی خطاب کر کے پہ آکھنے کہ تو نفع اور نقصان نہ مالک نے تو ہمیں بوسہ صرف اس تو دینا کہ حضور تو بوسہ دیتا۔ او عمر پہ آکھنا کہ یا رسول اللہ ای مقام ابراہیم ای پتھر ہوئے جس سے حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ای یادگار ہے، اساں کوئی یادگار جگہ تے اور اچھے مقام تے رکھنا چاہیے نا۔ حضور بھی رکھوا سکنے ہیں کہ نہیں، مرد تک رہو تو سی حضور بھی اساں رکھوا سکنے ہیں کہ نہیں رکھوا سکنے، آپ رکھوا سکنے ہیں کہ چلو بھائی تھلے پہ ہوا اساں تھوڑے جو تیرے رکھ چھوڑو، اساں اس پلے رکھ دیو، اس پلے رکھ دیو، پورا جے مطاف اور کعبہ۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر نے رائے سن کے کوئی جواب نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید نہیں آتا لائے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اے میرے نبی اس مقام ابراہیم بھی اپنی سجدہ گاہ بڑھا گنو، اپنی نمازانیاں جا بڑھا گنو کہ اساں بھی تسی اتنی عظمت اور احترام دیو کہ جس متبرک اور مبارک پتھر تھے حضرت ابراہیم کھڑے رہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھوا دیتا اور ہن اساں سعودی حکومت بڑے خوبصورت شیشے وچ اساں بند کر کے اور اساں لا دیتا بیت اللہ تو ہٹا کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک ہر طواف کرنے والے بندے واسطے واجب قرار دے دیتا کہ طواف تو بعد 2 رکعتاں پڑھنیاں، ان 2 رکعتاں تمن واجب لیکن سنت اور مستحب ہی وے کہ ان 2 رکعتاں مسجد حرام میں تسی قدائیں بھی پڑھ سکنے ہو، لیکن فرمایا انہوں نے سب تو افضل ترین جگہ مقام ابراہیم نے کوڑے کہ ان 2 رکعتاں پڑھو کہ مقام ابراہیم بھی سامنے ہوئے اور بیت اللہ بھی سامنے ہوئے، اساں وچ رکھ کے نماز پڑھو تاکہ بیت اللہ نے بھی احترام اور یہ مقام ابراہیم نے عزت اور عظمت بھی ظاہر ہو بنجے کہ مسلمان اس پتھر نے اگے پچھے اللہ سجدے پہ کریں۔ تو یہ آیت بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواہش تھے اور انہوں نے اس اظہار تھے کہ یا رسول اللہ اگر انج ہو بنجے تو بڑا بہتر ہے۔ اللہ کا عمر جو کچھ تو پہ آنا انہیں ہونی بہتر ہے، اسی اساں انہیں ہونی کر دینے ہیں جی کون حضرت عمر کتنی آیتیں ہو گئی ہیں، 2 مقام ہو گئے، ایتہ 3 ہو گئی ہیں نا، قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ والیاں 2 ایتاں، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى 3 ایت، 4تھی آیت بھی اگے دوئے سے پارے چھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے جڑوے اللہ تعالیٰ رمضان نے روزے فرض کیتے تا ابتدا وچ رمضان نے روزہ نہ قانون یہ ہے کہ دیہڑی صبح تو سا روزہ رکھا، مغرب نے ٹائم روزہ افطار ہو گیا، افطاری تو بعد اگر تسی سمو نہیں جاگنے رہو، نماشہ تو بعد جاگنے رہو، کفتہ تو بعد جاگنے رہو، تو جتنے وقت تک تسی راتی جاگنے پہ ہو اتنی دیر تک تسی کھا بھی سکنے ہو، پی بھی سکنے ہو اور میاں بیوی آپس وچ ملاپ بھی کر سکنے اور ای تو سنا روزہ نہیں شروع ہونا اگلا۔ لیکن اگر مغرب تو بعد 1 منٹ واسطے بھی کوئی بندہ سہ گیا نا جی کو تسی بیانے سہ وینے ہو، 1 منٹ واسطے بھی اگر کوئی بندہ سہ گیا اور اس تو بعد اس نے آنکھ کھلی تو اس واسطے حکم یہ ہے کہ بس سونے تو بعد ہن تسی راتی بھی کوئی شے نہ کھا سکنے تو سنا اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ رمضان نے جڑا ابتدا ہی اس ابتدا وچ ای روزہ ہے کہ روزہ چھوڑنے تو بعد سامنے تک تسی ہر شے کھا سکنے ہو، اگر نماشے بھی سہیں گئے ہو تو اگلا روزہ شروع ہو گیا، کفتے سہیں گئے ہو تو اگلا روزہ، ساری رات جاگنے رہے ہو تو صبح صادق تک تسی جو کچھ مرضی کرنے رہو تو ساں اجازت ہے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے، روزہ کھولیا، رات عشاء پڑھی، عشاء پڑھ کے گھر آئے تو اپنی بیویاں بلایا اور اساں اپنی طرف متوجہ کیتا تو اس آکھا میں نے تو روزہ کہ روزہ تھوڑا کتوں شروع ہو گیا، ہوں نماز پڑھی۔ وہ بیوی آکھنے لگی کہ حضرت میں تھا سہ گئی ہوں اور ہوں جا کے عشاء کی نماز پڑھنی پئی ہیں، لہذا میں نے تھا روزہ شروع۔ حضور تک گل پہنچ، حضرت عمر ہی بن کے دسی نہ کہ یا رسول اللہ نماز سے روزہ شروع ہوا نا، کوئی سہ ونجے تو روزہ شروع ہو گیا، اکھ لگ گئی تو روزہ شروع ہو گیا، تو یہ تو مشکل ہوئے سی۔ اللہ اکبر کیا! اور اگر میں ایسا ہی راہ دے نا کہ سبحان اللہ، عمر بھی غلطی بھی اللہ پوری امت واسطے رحم بنا دیتی، رحمت نہ سبب بن گیا۔ حضرت عمر آن کے حضور آخر یا رسول اللہ یہ حکم تا ڈاڈا، اکھ لگ سکنی، بندہ تھکاوٹ نہیں وجہ تو سہ سکنا، تو یہ سمنے نہ روزے نہ جوڑ، اسے تبدیلی ہونی چاہیے نہیں، کوئی ایسا اللہ تعالیٰ کو تبدیل کرواؤ۔ اور لوگوں واسطے بھی رہت ہوئے کہ پوری رات جڑی نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اگر چھٹی مل ونجے تو لوگوں واسطے بہت زیادہ فائدہ ہوئے سی۔ حضرت عمر یہ حضور رائے دیتی اور یہ اپنا اظہار کیتا کہ یا رسول اللہ یہ تو معاملات خراب ہوئے سن اور امت مشکل پھنس ہوئے سی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید نے آیت لائی ہیں، فرمایا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ کہ اے امت محمدیہ نے لوگو تساں میں تک گدا کہ تساں کو غلطی ہوئے۔ اللہ اکبر۔ یہ اگلی گل بھی یاد رکھے، بات انج نہ پہ رکھے کہ حضرت عمر غلطی کی تھی، اللہ پہلی کھلنے والیاں زبانہ خدا پہلی بند کر چھوڑا۔ فرمایا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، ماں پتہ ہے کہ تسا کو غلطیاں ہو سن، یہ ماں گل پہلی بھی پتہ ہی، لیکن میں آکھنا ہوں کوئی غلطی کرے تو صحیح نا، غلطی کر دیتی بہو وڈے بندے، لہذا رہت بھی ہے جی وڈی کرن لگے جس تو قیامت تک میں نبی نے امت فائدہ اٹھے۔ انکم کنتم تختانون انفسکم، ماں پتہ ہے تسا کو غلطیاں ہو سن، لیکن غلطیاں ہونے تو بعد کیا ہویا؟ فعفا عنکم، میں تسا معاف کر دیتا، اللہ معاف کر دیتا۔ اور اس غلطیاں کوئی غلطی گن سکنا جی؟ تختانون انفسکم علم انکم تختانون انفسکم فتاب علیکم، اللہ تسا تے مہربان ہویا، وعفا عنکم، اور اللہ تسا معاف کر دیتا، لہذا ہن کے کرو؟ فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، ہن تسی اپنی بیویاں نال سورج نے غروب ہونے تو بعد تو گھن کے صبح صادق نے طلوع تک بیویاں نہ ملاقات بھی کر سکنے ہو، کھا بھی سکنے ہو، پی بھی سکنے ہو، اور اس وقت تک کھانے رہو جہاں تک فجر طلوع نہ ہو ونجے۔ فرمایا یہ عمر نے غلطی اللہ نے طرف اس امت واسطے رحمت بڑھ ہن روزے کوئی راتی سہ پوے جاگ پوے فجری تک کھا سکنا پی سکنا، اور روزے نہیں ساریاں پابندیاں اللہ تعالیٰ اس تو اٹھا دیتیاں، یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ تو ہے۔ اگلی آیت بھی اسی سپارے چھے، اور ادھا شروع انا سل بنی اسرائیل، اس تو اگلا رکوع ہے، اس رکوع وچ اللہ تعالیٰ فرمانے پہل یسألونک عن الخمر والمیسر، ان ترے چار آیتان اتھے پنجویں سپارے ستویں سپارے، لیکن تریانا موضوع ایک کے یسألونک عن الخمر والمیسر، شراب انہاں مکہ آڑا نے گھٹی وچ پہ ہوئے ہیں، بہت زیادہ انہاں پسندیدہ چیز انہاں نے شراب ہے، اور اس تے انہاں نے جان لگنی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس شراب حرام نہیں کیتا، اور شراب اسلام نے آمنے تو بعد بھی چلنا رہا، اور لوگ شراب انہیں انہیں استعمال کرنے جی گوڑا سی آج کل اپنی روٹیاں نہ بوتلا اور جناب پیپسی کوکو کولا تے فلانی یہ جڑیاں بوتلیں پینے انہیں سمجھ گئے نو کہ انہوں نے واسطے یہ انہیں ہونی ہے کہ بھائی کھانے میں شراب بھی چلاؤ،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکا نکا آنکھنے رانے بھائی یا رسول اللہ یہ شراب والی گل اساں سمجھ نہیں آنی پئی کہ اسلام نے آنے تو بعد بھی اللہ تعالیٰ یہ شراب کیوں رکھی بھائی؟ لیکن شراب بند کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے. تو اللہ تعالیٰ پہلے آیت نازل کی تھی یسألونک عن الخمر والمیسر، اے میرے نبی ان لوگ تسا کو شراب نے متعلق اور جوئے نے متعلق سوال کرے نے انہاں آخ دو فیہما اسم کبیر، اس وچ بڑا گناہ ہے. پہلے یہ آیت اتری. کوئی صحابہ اس وجہ تو بھی شراب چھوڑ دیتی کہ یار چلو فائدہ تو آوے لیکن فائدے تو زیادہ اس وچ نقصان ہے اور گناہ ہے، تو اے جی شے نہیں نپڑی چاہیے نہیں جس سے اللہ کی نافرمانی ہوئے انہیں شراب چھوڑ دیتی. لیکن بات بھی چونکہ منع نہیں ہے تو لوگ پینے رہے. حضرت عمر اور کچھ لوگ وقت آئے، اللہ تعالیٰ وقت آیت نازل کی تھی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. جس وقت تسی نشے کی حالت ہوو تو نماز نے نیڑے نہ گئے کرو حتیٰ تعلموا ما تقولون، حتیٰ کہ تسا نشہ اتر ونجے اور تسا یقین ہو ونجے کہ تسی منہ چو کے پڑھنے پہ ہو کہ آکھنے پہ ہو، تاکہ انج نہ ہوئے کہ شراب نے نشے کی وجہ تو کوئی غلط لفظ تسا نے زبان چو نکل ونجے. کوئی صحابہ اکرام نی جماعت اس آیت تو بعد پیونی چھوڑ دیتی. انہاں آکے پیشی پڑھنی تھوڑے لبعد دیگر پڑھنی، دیگر پڑھ کے پیوان تاگو نماشان، نماشا پڑھ کے پیوان تاگو عشاء. تو جیڑی شے نماز نے ٹائم پیونے نہیں اجازت نہیں اساں نماز تو علاوہ بھی نہیں پیونا چاہیے نا. کچھ لوگ اساں وقت چھوڑ دیتے. تمام مفسرین ایک گل لکھنے جڑویں دو آیتیں بھی اتر گئی ہیں نا تو حضرت عمر آئے حضور کو اور آن کے آکھنے لگے یا رسول اللہ تعالیٰ نے بارگاہ میں درخواست کرو کہ شراب نے متعلق کوئی دو ٹوک اور فیصلہ کن حکم آونا چاہیے. اساں ان جڑیاں ویلا نماز نے ٹائم نہ پیو تے فائدہ بھی ہم نے نقصان بھی ہم نے سمینا واتانا یہ بھی سڑے سر آکھیاں تے. لیکن یا رسول اللہ کوئی سواد نہیں آنا پیا، حکم ہے جا آونا چاہیے نا جڑا دو ٹوک ہونا چاہیے، یا ایسا حلال کرواؤ یا ایسا حرام کرواؤ تاکہ گل واضح ہو ونجے کہ شراب آوے کے. عمر حضور نہ گلہ پہ کرے لیں، آپ اپنی گردن جھکا کے دی، وہی شروع ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک چایا، فرمایا عمر اللہ دو ٹوک حکم نازل کر دیتا، اللہ فیصلہ کن حکم دے دیتا. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو ای شراب ای جوا ای پانسے اور ای جناب تو سنیاں ای بت پرستیاں ریسوں من عمل شیطان ای شیطانی عملن انہاں ہمیشہ واسطے چھوڑ دو تاکہ تسی فلاح اور کامیابی پاؤ. تو شراب نی حرمت اور فیصلہ کن حکم اگر کہیں لوایا تو وہ حضرت عمر نہیں رائے تھے. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ روز عمر آ رہا نے میرے نبی تو سکوڑ اے گنو اسی آج فیصلہ کن حکم لہنے پہ کہ انہاں لوگاں سنا دو کہ آج تو بعد تو ساں شراب نے قریب بھی وینے نہیں اجازت. اسی تو اگلے رکوئے وے جے کہ آئے تھے یہودیاں کوڑی حضرت عمر بیٹھے اور یہودی آپس گفتگو کے رہنے پہ اور گفتگو وچ ان ای گل پہ کرنے قرآن نی گالے تفسیر نی گالے اس تو میں ایسا بیان کرنا پہ یہودی پہ آکھنے اور یہ تمام مفسرین لکھا یعنی کوئی ایجی گل نہیں جیڑی کوئی میں اپنے کوڑوں پہ آکھ حدیث آدمی آنا اور انہاں یہودیاں نے انہوں نے پکا عقیدہ ہے اور وہ عقیدہ ہی ہے کہ انہوں نے آکھا جی بیوی نا جڑا صحبت نا طریقہ نا خامد اور بیوی نے مل لینا وہ ایک طریقہ سدھا. اگر کہیں ہوری طریقے نہ بیوی نہ صحبت کرو یعنی کرو اگلے راستے بیچے لیکن کہیں ہوری طریقے نہ کرو تو بچے کانے پیدا ہونے بھینگے پیدا ہونے معذور پیدا ہونے. یہ یہودیاں اتنا پروپگنڈا کیتا ہوئے ہے کہ اس پروپگنڈے تو مسلمان بھی متاثر ہے اور ڈرنے ہے کہ اگر کدائی اسا بیوی نہ ملاپ
کہیں ہوری طریقے نہ کر گدا تو کدائیں سڑے جا کر تنے لولے نہ پیدا ہوان بھینگے پیدا نہ ہوان۔ حضرت عمر جس وقت پہلی دفعہ یہ گل سنی نا یہودیاں کو تو انہوں نے منہ چ نکلا کہ ان بکواس پہ کرے کوئی ایجی گل نہیں۔ اور ایک ہی کون ہو سکنا جس شیعہ اللہ تعالیٰ کھیتی بنایا، سنے ذرا، جس عورتہ اللہ مردنی کھیتی بنایا اسے وینے واسطے اللہ تعالیٰ پابندیاں لاون۔ ای یہودیاں نہ اپنا گھڑا ہوئے عقیدہ ای نہ تورات چے نہ زبور چے نہ انجیل چے۔ حضرت عمر آئے حضور اگو ایتے پہ سنے لیں نساؤکم حرث لکم فاتو حرثکم انا شئتم، تو سنیاں بیویاں تو سنیاں کھیتیاں انہاں تسی جس طریقے نال بھی استعمال کرو اللہ ان تو سا واسطے حلال کی تھی۔ جیڑا لفظ حضرت عمر بغیر کئی سوچے سمجھے زبان چو کڑ دیتا اللہ تعالیٰ اسی لفظ بیان کر کے حضرت عمر نے تاکید اور تائید کر دیتی۔ تھوڑا جائے گیرے لگے آؤ چوتھے سپارے وچ بدر نے میدان وچ، بس میں آخری گل کرنا میرا دل ہے میں تو ساں دا ہے تا سنائے سا لیکن میرا خیال اتو تک نہ پہنچ سکنے۔ حضرت عمر بدر وچ مسلمانہ فتح ہوئی اور کافراں شکست ہوئی اور اللہ تعالیٰ بدر نے اس میدان فرما دیتا کہ ای یوم الفرقان ہے کہ جسے حق اور باطل نہ فیصلہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانہ تے بہت بڑا انعام کیتا۔ حضرت عمر صحابہ اکرام بدر تو بعد ایک گل آکی اور لفظ ذرا غور نہ سنے، فرمایا مسلمانوں اللہ نہ شکر ادا کرو تسی ذلیل تے کمزور ہے ہو، اللہ فتح دے کے تساں عزت دیتی، نہیں تھا اسی 313 اور ادھے 1000 کوئی مقابلہ نہیں، اللہ ایسا کمزورہ عزت دیتی اپنی مدد کے ذریعے اور اللہ تعالیٰ ایسا غلبہ دیتا کافرہ دے۔ ان لفظاً حضرت عمر نے جڑوے بدر نہ واقعہ اللہ قرآن بڑھا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے اتاریا تو اس ویچ ایک جملہ ای بھی ہوئے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ کوئی سمجھتا آگئی حسنے اور آمنی چاہی نہیں، تسی ذلیل تے کمزور ہے ہو، اللہ اپنی مدد کر کے تو سا عزت دیتی۔ ای جملہ عمر آکھا صحابہ اللہ قرآن بڑھا کے اتارا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ وہ وقت یاد کرو جس وقت بدر ہی تو سنی مدد کی تھی وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تو سی کمزور ہے ہو، اللہ اپنی مدد کر کے تو سنی قد بڑھا دیتے۔ ای لفظ قرآن بعد آئین حضرت عمر نی زبان چو پیڑے لکھڑیں، ای او الہام ہے اور ای او محدث ہے کہ جڑا عرشہ تے لکھیا ہویا گلہ پیڑے پڑھ گی نا میڈا رب وط لے نا۔ جس بندے ہیں باسی ان 5-6 چیزیں میں ساتھ دس دیتیاں اگو انشاءاللہ اگلے جمعہ عرض کرساں۔ ای عزت اور شان اللہ تعالیٰ حضرت فاروق اعظم دیتی اور صحابہ وچو ای مقام کہیں بھی میسر نہیں جڑا اللہ فاروق اعظم دیتی۔ اللہ حضرت عمر نے عزت اور احترام اور اسات الحمدللہ فخر ہے، ابو بکر بھی سڈین، عمر بھی سڈین، عثمان بھی سڈین، علی بھی سڈین، حسن تے حسین بھی سڈین، فکر ان کرن جنہاں قیامت ہے ڈھڑے جنہاں ادھیاں ہٹائے ہوا ادھیاں بنائے ہوا جنہاں اپنا بنائے ہوئے نے انہاں بھی تو سنا کو نہیں کھڑو ہوئے کیونکہ انہاں بھی ادھی کھڑو ہونا جتے ابو بکر تے عمر تے عثمان کھڑو۔ اور الحمدللہ یہ عزت بھی اساں حاصل ہے کہ حضور نے سارے صحابہ اور اہل بیت سڑا سرہ تاج اور سڑیاں اکھیں سرما اور سڑا دلنا سرورن اللہ حضرات صحابہ اکرام نے محبت عظمت عقیدت اور انہوں نے نائیں تے مرنے نہیں اور جیونے نہیں، اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔